ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا. تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے. یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا. آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان. یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے. ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے. نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے. باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے. الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے. اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے نہیں لے لینا ہے. وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، جو تفصیل آ چکی ہے. یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی. حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہوں، چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ مؤاخذہ نہ کیجو. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر، تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایمان کی نفی ہے ذرا سی جنبش کے اندر. لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. ولو کان ذا قربا، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو. سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پورا کرو. جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے الست بربکم قالوا بلی، اس کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں. یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ. یہ ایچ پیچ پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے دین، یہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے. تم سواء السبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو، یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے.